بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والے لوکاں نو بھلاندے رہانگے، توحید دی ہاں توحید سناندے رہانگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات، ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق، الا اللہ سوائے اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، واشہدو اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدن بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ اس کو کہتے ہیں شہادتین، دو گواہیاں۔ بھائی ہم نے ایک گواہی دی ہے اللہ کی، اور دوسری گواہی دی ہے اس کے حبیب کی۔ ایسے کہہ لیں کہ اس شہادت میں، اس گواہی میں دو ذاتوں کا ذکر ہے، دو ذاتوں کا، ایک اللہ کی ذات ہے اور ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، دو ذاتیں ہیں۔ اب یہ دونوں ذاتوں میں فرق ہے، بھائی فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ کی ذات خالق ہے
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مخلوق ہے۔ اللہ رازق ہے اور محمد مرزوق ہے۔ اللہ معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عابد ہیں۔ بھائی ان دونوں کی ذات میں فرق ہے، لیکن ان دونوں کی بات میں فرق نہیں ہے۔ بات سمجھنا بھائی، آج میں آپ کو یہ موضوع سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں فرق ہے، لیکن بات میں فرق نہیں ہے۔ ذات میں کیسے فرق ہے، لو بھائی پہلے یہ بیان کروں گا، پھر بات میں کیسے فرق نہیں ہے وہ بیان کروں گا، اور اللہ کے قرآن سے، اللہ کے قرآن کی روشنی میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے اختیارات میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم ہر کلمہ پڑھنے والا یہی کہتا ہے وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کے علم میں، نہ اس کی قوت میں، نہ اس کے ارادے میں، نہ اس کے معاملات میں، نہ اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کا علم بھی سب سے بڑھ کے، اس کی قوت بھی سب سے بڑھ کے، اس کے اختیارات بھی سب سے بڑھ کے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ قُلْ اے میرے نبی کہہ دو لا یعلم، کوئی نہیں جانتا، من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کوئی زمین میں ہے، لا یعلم نہیں جانتا، الغیبہ چھپی ہوئی چیزوں کو، الغیبہ پردوں کے پیچھے سے چیزوں کو، لا یعلم کوئی نہیں جانتا، الا اللہ سوائے اللہ تعالی کے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ او دنیا والو، غیب کی چابیاں، چھپے ہوئے اور پردوں کے پیچھے سے جاننے کی چابیاں عندہ اسی کے پاس ہے، لا یعلمہا الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعلم ما فی البر والبحر، وہ تو اتنا علم وسیع رکھتا ہے کہ وہ تو جانتا ہے کہ سمندروں کے اندر کیا ہے اور جنگلوں میں کیا ہے، وما تسقط من ورقۃ الا هو يعلمها، کوئی پتا بھی زمین پر گرتا ہے تو اس کا بھی علم اللہ کو ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ او دیکھو کہ
کسان ہزاروں دانے زمین کے اندر دبا کے آ جاتا ہے، ہل چلائی دانے گرائے اوپر سواگا پھیر کے کتنے لاکھوں ہزاروں دانے دبا کے زمین میں آ جاتا ہے۔ ان ہزاروں دانوں میں سے کس کو مٹی بنانا ہے اور کس کو گلے گلزار بنانا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا یعلمو، اللہ جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ السر و اخفا، پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، خفیہ کو بھی جانتا ہے۔ ان تجہر بالقول، اگر تو بات کو ظاہر کرے، اگر تو بات کو ظاہر کرے یا تو چھپائے تو وہ جانتا ہے۔ من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے اللہ پر، کوئی تم میں سے اونچی بولے یا آہستہ بولے، اللہ پر برابر ہے۔ ومن ہوا مستخفٍ باللیل وصارب بالنہار، رات کے اندھیرے میں کرے یا دن کے اجالے میں کرے، اللہ پر سب برابر ہے۔ وہ اللہ جانتا ہے، یہ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ الہ ہے جو مختار کل بھی ہے، جو عالم الغیب بھی ہے، وہ الہ ہے۔ یہ ہے اللہ کی ذات۔ اور نبی پاک کی ذات اللہ کے قرآن سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانعام 7واں سپارہ آیت کا نمبر 50۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی اعلان کر دو، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور اونچی آواز سے اے میرے نبی اعلان کر دو، میں تمہیں نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں بھی مانگتا ہوں تو اسی سے مانگتا ہوں، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا اعلم الغیب، میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں غیب نہیں جانتا، میں غیب، یہ قرآن ہے، قرآن سورہ انعام آیت نمبر 50، گھر جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھنا۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی اعلان کر دو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں اور میں غیب بھی نہیں جانتا ہوں۔ لو بھئی ایک اور مقام میرے سامنے کھلا ہوا ہے، یہ جناب سورت کا نام سورہ اعراف ہے، آیت کا نمبر 188 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل، کریو ترجمہ، قل اے میرے نبی کہہ دیجئے، لا املکو لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تو اپنی جان کے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، تمہارے نفع نقصان کا مالک ہونا تو دور کی بات ہے، بلکہ سورہ جن 29ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ قل
اے میرے نبی اعلان کر دو لا املک لکم، میں تمہارے لیے مالک نہیں ہوں ذرن نقصان دینے کا ولا رشدا، اور نہ تمہارے بھلے کا نہ تمہارے نقصان کا، میں مالک نہیں ہوں تمہارے۔ بلکہ یہاں آیت نمبر 188 میں فرمایا قُل لا املک لنفسی، کہہ دیجئے میں مالک نہیں ہوں لنفسی، اپنی جان کا، نفع نہ نفع کا، ولا ذرہ اور نہ ہی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر وہی ہوتا ہے جو میرے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو کون چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، وَلَوْ اور اگر کنتو میں عالم الغیب میں پردوں کے پیچھے کا علم رکھتا، چھپے ہوئے کا مجھے علم ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں اتنی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی کوئی تکلیف آتی نہ، مجھے کوئی تکلیف آتی نہ۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، اے میرے نبی ان کو کہہ دو مجھے کوئی تکلیف نہ آتی، لیکن دیکھ لو احد کے میدان میں میرا چہرہ زخمی ہوا، طائف کے میدان میں، طائف کی گلیوں میں مجھے پتھر مارے گئے، مجھے تکلیفیں ہوئیں جب امی عائشہ پر الزام لگا اور اونٹ ڈھونڈ اور ہار امی عائشہ کا ڈھونڈ ڈھونڈ کے نمازوں پہ نمازیں گزرتی جا رہی ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک عائشہ کا ہار نہیں ڈھونڈیں گے۔ سارے صحابی ہار ڈھونڈ رہے ہیں، حضور ہار ڈھونڈ رہے ہیں، عائشہ ہار ڈھونڈ رہی ہیں۔ اللہ نے آسمانوں سے حکم نازل فرمایا، نمازیں 2 گزر گئی ہیں، وضو کے لیے پانی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں یہاں سے ہار ڈھونڈے بغیر آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یا اللہ پانی نہیں ہے، نمازیں گزر رہی ہیں، نمازیں کیسے پڑھیں؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اونچی سبحان اللہ کہو یار، یا تو گل سمجھ نہیں آئی۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، ہار ڈھونڈے بغیر آگے نہیں جانا، پانی نہیں ملتا تو مٹی سے تیمم کر کے نماز۔ ہائے ہائے ہائے، اگر حضور عالم الغیب ہوتے، ہار تو اونٹ کے نیچے پڑا ہوا تھا، ہار کہاں پڑا ہوا تھا؟ اونٹ کے نیچے، جس اونٹ پر امی عائشہ سوار تھیں وہ اونٹ بیٹھا ہوا تھا، اس اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا۔ کتنا ٹائم گزر گیا، اللہ فرماتے ہیں والا عالم الغیب، ان کو بتا دو کہ میں چھپی ہوئی چیزوں کو لا عالم نہیں جانتا ہوں، نہیں جانتا ہوں۔ اگر نبی پاک عالم الغیب ہوتے تو آپ کے سامنے بیٹھ کے کچھ لوگ جھوٹ بول کے 70 علماء کو ساتھ لے گئے اور لے جا کے انہوں نے 70 کے 70 کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی کو اتنا غم آیا کہ رسول پاک 1 مہینہ ان کے لیے بد دعائیں کرتے رہے، بد
دعائیں کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، اگر حضور عالم الغیب ہوتے، اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ آپ کے علماء کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کرنا ہے، ایمانداری سے بتاؤ اللہ کے رسول ان کو بھیجتے؟ کبھی نہ بھیجتے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ ان کو کہہ دو آسمانوں اور زمین میں غیب کوئی نہیں جانتا الا اللہ۔ اللہ کی ذات واحد ہے، لا شریک ہے، صفات میں بھی اختیارات میں بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے در کے منگتے ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ اس کی اولاد ہے۔ اللہ کی نہ بیوی ہے، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اس کی تو بیوی نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں بتایا ہے، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ابو بھی تھے، حضرت نبی پاک کی بیویاں بھی تھیں، نبی پاک کی اولاد بھی تھی۔ صرف ایک قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے میرے نبی اعلان کر دو، کہہ دو اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور تمام مومنوں کی عورتوں کو کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو اپنا گھونگھٹ نیچے ڈال کے نکلیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ آزاد عورت ہے۔ ابھی ہمارے ملک میں محترم جناب ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، وہ ہمارے ملک میں آئے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہوں نے شرک کے پرخشے اڑائے، بدعت کا رد کیا، لیکن ایک بات میں ان کا اور ہمارا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، امہات المومنین پہلے کون سا چیز نہیں چھپاتی تھی جو چھپانے کا حکم آیا؟ چہرہ ہی تھا نا بھائی۔ اگر چہرے کا پردہ نہیں تو پھر پردہ کس چیز کا ہے؟ اس لیے پردہ کس کا ہے؟ چہرے کا ہے بھائی۔ سارے حسن کا مظہر کیا ہے؟ چہرہ ہے نا۔ اب چہرے کا پردہ نہیں، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی اللہ حفاظت فرمائے، یہ کوئی بات نہیں ہے بھائی، ایسی کوئی مسئلہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے ریسرچر ہیں، لیکن کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی عزت اور ان کی عظمت وہ تو بہت اعلیٰ ہے، وہ تو پوری دنیا میں اللہ کے فضل و رحمت سے اسلام کی چلتی پھرتی تصویر ہے، وہ اسلام کے سفیر ہیں۔ 12 لاکھ عیسائیوں کو اور کافروں کو الحمدللہ انہوں نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا۔ اللہ ان کی زندگی کو لمبا کرے اور اللہ پاک ان سے مزید دین کا کام لے۔ تو بات یہ بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کی اولاد کوئی نہیں، جس کی بیوی کوئی نہیں۔ حضور وہ ہے کہ جن کی بیویاں بھی ہیں، حضور کی اولاد بھی ہے۔ بات یہاں سے شروع کی تھی
کہ ایک اللہ کی ذات ہے اور ایک نبی کی ذات ہے، ایک اللہ کی ذات ہے اور ایک، ان دونوں کی ذات میں فرق ہے۔ اللہ وہ ذات ہے ہوا یطعم ولا یطعم، اللہ کی وہ ذات ہے جو کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا ہے، وہ کھلاتا ہے خود، وہ کھانے سے پاک ہے، وہ پینے سے پاک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے اور نبی کی ذات۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں الذی هو یطعمنی ویسقین، میرا اللہ وہ ہے یطعمنی۔ ترجمہ کرو، ترجمہ کرو، قرآن والوں ترجمہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میرا اللہ وہ ذات ہے۔ حضور نے فرمایا اے میرے نبی اعلان کر کے ان کو بتاؤ، اللہ وہ ذات ہے یطعمنی جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقین اور مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ یشفین، وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ اور نبی کی ذات میں فرق سمجھو۔ اللہ وہ ذات ہے لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ وہ ذات ہے، نیند تو دور کی بات ہے، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا الہ العالمین، سوتا بھی نہیں ہے، اونگ بھی نہیں آتی ہے، میں بڑا حیران ہوں، میں بڑا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا موسیٰ دونوں ہاتھوں میں پانی کے بھر کے پیالے پکڑ لو اور مغرب سے لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ لے کر کھڑے ہو گئے، 12 بج گئے، 1 بج گیا، جب 2 بجے حضرت موسیٰ کی آنکھ لگی، اونگ آئی، پیالے آپس میں ٹکرا کے ٹوٹ گئے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ، مجھے یہ بتاؤ ان کو زمین و آسمان کو کس نے پکڑ رکھا ہے؟ بولو اللہ کا نام تو اونچی بولو۔ اللہ نے ان تزولا، اللہ ان کو ہلنے نہیں دیتا، اللہ ان کو آپس میں ٹکرانے نہیں دیتا۔ لاکھوں کروڑوں سیارے ہیں جن کو آپس میں ٹکرانے نہیں دیتا۔ کل فی فلک یسبحون، یہ سارے کے سارے اللہ کی بتائی ہوئی مدار میں چل رہے ہیں۔ زمین بھی چل رہی ہے، مریخ بھی چل رہا ہے، سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، یہ سب اللہ کی بتائی ہوئی مدار میں چل رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس لیے کہ میں جاگتا ہوں اور ان کو کنٹرول کیے ہوئے ہوں، ان کا کنٹرولر میں اللہ ہوں، میں سوتا نہیں ہوں، مجھے اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سویا بھی کرتے تھے، جاگا بھی کرتے تھے۔ دیکھو نا، میں آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں سونے سے پہلے دعا پڑھا کرو، کیونکہ نبی پاک کی سنت ہے۔ نبی پاک ہر رات سونے سے پہلے دعا پڑھتے تھے، اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا، اللہم، بولیں گے نہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا،
آپ کو دعا نہیں آتی سوتے وقت کی؟ او بھائی یہ دعا پڑھا کرو نا، اللہم بے اسمک اموت و احیا، یہ نبی پاک روز رات سونے سے پہلے پڑھتے تھے، اور جب سرکار بیدار ہوتے تھے تو پڑھتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور۔ حضور یہ دعا پڑھتے تھے جب بیدار ہوتے تھے، تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ سوتا نہیں ہے، نبی کی ذات سو بھی جاتی ہیں، اور پھر اللہ کی ذات وہ ذات ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ او دنیا والو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے لائق نہیں ہے کہ الحی وہ زندہ ہے، الحی وہ زندہ ہے، القیوم ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ کہتا ہے میں اس لیے عبادت کے لائق ہوں کہ میں زندہ ہوں، اور میں نے ہمیشہ قائم رہنا ہے، میں قائم رکھتا بھی ہوں، قائم رہتا بھی ہوں۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ او دنیا والو، دنیا میں جو تمہیں پہاڑ نظر آ رہے ہیں، جو اونچی اونچی بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، کل من علیہا فان، یہ ایک دن آنے والا ہے، یہ سب فنا ہو جائیں گے، وَيَبْقَى اور باقی رہے گا، وَيَبْقَى اور باقی رب رہے گا، رب کا تیرا رب ذوالجلال عزت والا والاکرام، اور احتراموں کے لائق وہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمیشہ کی زندگی، اللہ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرے ہو، دماغ میں بٹھائے ہو، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ، توکل کر، بھروسہ کر، عَلَى الْحَيِّ زندہ پر، عَلَى الْحَيِّ۔ میرے بندو اس پر توکل کرو، الحی جو زندہ ہے، لا یموت کبھی نہیں مرے گا، کبھی نہیں مرے گا۔ یہ تو اللہ پاک کی ذات ہے، اور حضور کی ذات کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتے ہیں 23ویں سپارے کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں انکا میت و انہم میتون، انکا انا بے شک کا آپ نے، بے شک آپ نے، میتون فوت ہونا ہے، و انہم اور ان سب نے، میتون ان سب نے فوت ہونا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا اماتا افا اماتا افا اماتا۔ سورہ آل عمران 4 سپارہ، گھر میں جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھنا، ظہیر الدین بابر اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتا، اللہ کا قرآن کھول کھول کے آیتوں کے نمبر بتا بتا کے بیان کرتا ہے۔ افا اماتا، جب آپ پر موت آئے گی، اللہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کافر کہتے ہیں کہ آپ فوت ہو جائیں گے تو آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، اللہ کہتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی، کیا آپ فوت ہو جائیں گے اور یہ ہمیشہ رہیں گے؟ نانا کل نفس
کل آپ بھی اور یہ بھی، یہ سارے کے سارے کل نفس ذائقۃ الموت. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں حضور کے منبر پر کھڑے ہو کے جب سرکار کا جسد اطہر ابھی حضرت عائشہ کے کمرہ میں پڑا ہوا تھا، حضرت عائشہ کے حجرہ میں پڑا ہوا تھا، حضرت ابوبکر نے حضور کے منبر پر چڑھ کر خطبہ ارشاد فرمایا. ذرا توجہ سے خطبہ سننا. فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد قد مات، فوت ہو چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی، اللہ زندہ ہے، لا یموت، کبھی ان پر فوت کبھی موت نہیں آئے گی. اللہ کی ذات وہ ہے جو کبھی نہیں مرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر موت بھی آئی، آپ کا روضہ، آپ کی قبر مبارک مدینہ شریف میں ہے، آپ کا روضہ مدینہ پاک میں ہے. میرے محترم بھائیوں، اللہ کی ذات وہ ذات ہے، وما کان ربک نسیا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے کو جو کبھی بھی بھولتا نہیں ہے، جو کبھی بھی، یہ قرآن ہے بھائی. اللہ فرماتے ہیں تیرا رب وہ ہے جو کبھی، اگر رب بھول جاتا تو آدم کی توبہ کون قبول کرتا؟ سبحان اللہ کہہ دیو، اچھے باندھی سی سبحان اللہ. یہ مت سمجھنا کہ سبحان اللہ میرے لیے ہے، یہ میری تعریف ہو رہی ہے. اور نہیں بھائی، سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ تو عیبوں سے پاک ہے. یہ تعریف کس کی ہے؟ اور بھائی یہ ظہیر الدین بابر کی تعریف نہیں ہے کہ ظہیر الدین بابر بلے بلے، نہیں. سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ تو بلے بلے، اللہ تو پاک ہے. اور میرے بھائیوں، اگر اللہ بھول جاتا تو آدم کی توبہ کون قبول کرتا؟ اللہ بھول جاتا تو نوح کی کشتی کو کنارے پہ کون لگاتا؟ اللہ بھول جاتا تو یوسف کو جیل سے نکال کے مصر کے تخت پہ کون بٹھاتا؟ اللہ بھول جاتا تو یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات کون دیتا؟ اللہ بھول جاتا تو عیسیٰ کو سولی پہ لٹکنے سے کون بچاتا؟ اللہ بھول جاتا تو حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں پل کون بناتا؟ اللہ بھول جاتا تو حضرت محمد کریم کو بدر میں فتح کون دیتا؟ اگر اللہ بھول جاتا، ہمیں تو بیٹے کسی نے دینے ہی کوئی نہیں تھے. آہو بیٹے تو سب شدولہ دیتا ہے گجرات والا، وہ تو انہوں نہیں لینے تھے. ہمیں رب نے بیٹے دینے ہی کوئی نہیں تھے، ساڈے کول پتر ہونے ہی کوئی نہیں سن. ایتے شکر ہے کہ سارا اختیار کنے اپنے ہاتھ وچ رکھیا ہویا ہے، اللہ نے رکھیا ہویا ہے. سارے اختیار میرے اللہ کول نے. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، میں بات یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، ایک اللہ کی ذات ہے. جب کلمہ پڑھا تو دو ذاتوں کا ذکر ہوا، ایک اللہ کی ذات کا ذکر ہوا، ایک رسول پاک کی ذات کا ذکر ہوا. بتانا یہ چاہتا ہوں ان دونوں کی ذات میں فرق ہے، ان دونوں کی ذات میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ
اللہ صفات میں بھی واحد ہے، اللہ اپنے اختیارات میں بھی واحد ہے۔ فرق یہ ہے اللہ کے اللہ پاک کی اولاد نہیں ہے، اللہ کی بیوی نہیں ہے، نبی پاک کی بیویاں بھی ہیں، نبی پاک کی اولاد بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو کھانے سے پاک ہے، جو پینے سے پاک ہے۔ نبی پاک کی ذات وہ ہے آپ کھاتے بھی تھے، آپ پیتے بھی تھے۔ اللہ کی ذات سونے سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے۔ نبی کی ذات آپ سوتے بھی تھے، آپ کو اونگ بھی آتی تھی۔ اللہ کی ذات موت سے پاک ہے، نبی پاک پر موت بھی آئی۔ اللہ پاک کی ذات بھولنے سے پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عصر کی نماز پڑھا کے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، بلکہ صحاح ستہ میں حدیث ہے۔ پرسوں میں ترمذی شریف کا سبق پڑھا رہا تھا، اس میں بھی میں نے یہ حدیث پڑھائی ہے کہ رسول پاک عصر کی 2 رکعتیں نماز پڑھا کے واپس چلے گئے۔ صحابہ اکرام ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، کسی کو جرت نہیں ہے کہ اٹھ کے حضور سے پوچھ لے کہ آج خیر ہے، عصر کی 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ نبی پاک ایک بندے سے بڑا پیار کرتے تھے، اس سے بڑا مذاق کرتے تھے، طنز و مذاق کرتے تھے۔ حضور نے اس کا نام ڈالا ہوا تھا ذوالیدین، لمبے ہاتھوں والا۔ کیا نام ڈالا ہوا تھا؟ ذوالیدین، لمبے ہاتھوں۔ آپ اس کو ایسے مخاطب کرتے، یا ذوالیدین، او لمبے ہاتھوں والے، ادھر آ میری بات سن۔ وہ گیا حضور کے پاس، کہتا ہے اکثرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ فرمایا ما نسیت وما کثرت الصلاۃ، نہ میں بولا ہوں نہ ہی نماز کم ہوئی ہے۔ ذوالیدین کہتا ہے یا رسول اللہ، ابھی آپ نے 2 رکعت پڑھائی ہیں۔ کتنی پڑھائی ہیں؟ 2۔ تو پھر عصر کی نماز یا تو پھر آپ بھول گئے ہیں یا پھر عصر کی نماز کم ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا میں نے 2 رکعت پڑھائی ہیں۔ آپ سرکار دوبارہ تشریف لائے، آپ نے 2 رکعت مزید نماز پڑھائی اور سجدہ ساو کر کے سلام پھیر کے فرمایا فَإِذَا نَسِيتُ فَاذْكُرُونِي، فَإِذَا نَسِيتُ۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ساری حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَاذْكُرُونِي، جب میں بھول جایا کروں تو مجھے، حضور کے الفاظ ہیں فائزان۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ وہ ہے جو اونچی بولیں گے، توحید والے اونچی بولیں گے، جو بھولتا نہیں ہے، اور سرکار کی ذات بھول بھی جایا کرتے تھے۔ بات یہ سمجھانی ہے آپ کو کہ ان دونوں کی ذات میں جو ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں تو 2 ذاتوں کا ذکر ہے، ایک اللہ کا ذکر ہے، ایک اس کے محبوب کا ذکر ہے۔ ان دونوں کی ذات میں تو فرق ہے لیکن بات میں کوئی فرق۔ اب میں آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں قرآن سے۔ لو بھائی، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی بات مانی، ایسے ہی سمجھ لو کہ اس نے میں اللہ کی مانی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ میں نے شروع میں جو آیت پڑھی تھی اب دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں، یہ میرے سامنے سورہ نساء کھلی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا، ان کی
بات میں فرق نہیں کیا بین احدن، نہ اللہ اور اس کے رسول کی بات میں فرق نہیں کیا۔ اللہ فرماتے اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، سوف ان قریب، سوف قرآن میں جہاں بھی سین آئے نا یا سوف آئے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولو ان قریب، ان قریب یوتیہم، اللہ پاک دے گا۔ میرے بھائیوں، اس کائنات میں، اس دنیا میں سب سے بڑا کام، اللہ کی سب سے بڑی منشا، اللہ کی سب سے بڑی مراد پتہ کیا ہے؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تو جو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیوں بنایا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ بھائی اللہ ہم سے صرف ایک چیز چاہتا ہے اور اس کا نام ہے اطاعت رسول۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، بس جنت میں وہ نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ قیل ومن ابا، ہاں بولو، آ رہا ہے آپ کو ترجمہ؟ مجھے پتا ہے آپ منہ میں گنگناتے ہو، اونچی نہیں بولتے ہو، پتہ نہیں کیوں شرماتے ہو، منہ میں کیوں گنگناتے ہو؟ حدیث ہے رسول اللہ کی، آپ نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں ومن ابا، یا رسول اللہ کون انکار کرے گا، کون انکار کرے گا؟ قال من اتانی دخل الجنہ، من اتانی، جو میری اطاعت کرے گا، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی کرے گا جو اطاعت دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، یہ میرے سامنے اللہ پاک کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورہ نور ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ سنو گے خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین، میں تمہیں بتاؤں مومنوں کا کہنا کیا ہوتا ہے یا اللہ کب؟ جب جب دعو ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اللہ کی طرف ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف لیحکم
यहकुम बैनहुम, ताकि उनके दरमियान अल्लाह और उसके रसूल के कहने के मुताबिक फैसला किया जाए। अब अल्लाह और उसके रसूल ने फैसला कर दिया, अयकूलू, वो ये कहते हैं समेना, हमने सुना, वाताना, हमने अतात की, हमने अल्लाह की बात सुनी, हमने रसूलुल्लाह की बात सुनी और हमने क्या की? मुसव्वर खींच वो नक्शा कि जिसमें ये सफाई हो, मुसव्वर खींच वो नक्शा कि जिसमें ये सफाई हो, उधर फरमान मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। अल्लाह अकबर। आज तो बड़े बड़े नबी पाक की मोहब्बत और नात में गुलूव करने वाले, हुजूर को अल्लाह तक पहुंचाने वाले, लेकिन उनका ना चेहरा नबी की सुन्नत के मुताबिक, ना नमाज नबी के तरीके के मुताबिक, ना नबी पाक के तरीके के मुताबिक उनका कारोबार है। हर काम अल्लाह के रसूल की सुन्नत के खिलाफ है। नाना शायर कहता तासिर रसूल व तज़हरा हुब्बहु, ओ मुखातिबा, तू रसूल की नाफरमानी करता है और जुबान से कहता है या रसूलुल्लाह, पर जान भी कुर्बान है, या रसूलुल्लाह आपकी गुलामी में मौत भी कबूल है, लेकिन दाढ़ी कबूल, नमाज कबूल, नमाज कबूल नहीं है, लेकिन या रसूलल्लाह आपकी गुलामी में मौत भी कबूल है। हलाल रोज़ी कबूल, सूद छोड़ना कबूल, रिश्वत लेना कबूल नहीं है, मिलावट करना कबूल नहीं है, लेकिन ज़बानी या रसूलल्लाह आप पर मेरी जान भी कुर्बान है, आपकी गुलामी में मौत भी कबूल है। तासिर रसूल व तज़हरा हुब्बहु, हाज़ा फी ज़मानी बदियो, ओ मुखातिबा, तू रसूल से मोहब्बत का ऐलान करता है तो फिर रसूल की नाफरमानी क्यों करता है? ये तो बड़ी अजीब बात है। लौकाना हुब्बु के सादिक लाता तो हो, ऊंची सुभान अल्लाह कहो। मैंने बहुत बड़ी बात कही है, बल्कि अपने पूरे जुम्मे का खुलासा ये बात कही है, खुलासा निचोड़ है मेरी पूरी तकरीर का। लौकाना हुब्बु के सादिक लाता तो हो, इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतियो। तर्जुमा करूं, अगर तेरी नबी से मोहब्बत सच्ची होती तो तू नबी की अताअत करता। तू क्या करता? क्योंकि मुहिब अपने महबूब का अताअत गुजार होता है। मुहिब अपने महबूब का, अपने महबूब की बात मानता है। अल्लाह अकबर। जिन्होंने बात नहीं मानी, हुजूर वाला रास्ता इख्तियार नहीं किया, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत वाले दिन जालिम अपने हाथों को काटेगा अफसोस की वजह से और कहेगा क्या? या लैतनी, हाय काश, इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला, मैंने रसूल का रास्ता अपनाया होता। कौन सा रास्ता? रसूल का रास्ता अपनाया होता। इसीलिए तो मैं कहता हूँ साडे कोल कुरान हदीस जो है, साडे कोल कुरान हदीस जो है, असी होर किताबां पढ़ीए क्यों? साडा मुर्शद कमली वाला है, किसे होर नु मुर्शद फड़िए क्यों? नहीं समझ आई? जिसका मुर्शद कमली वाला है ना, वो ज़रा बोलेगा सुबहान अल्लाह। साडा मुर्शद कमली वाला है, किसे होर नु मुर्शद फड़िए क्यों? आका ने चीज़ां दो दित्तियां,
خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا ترکت فیکم امرین، او میری امت کے لوگوں میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو پکڑے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنت رسولہ، کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں، ایک رسول کی سنت دے کے جا رہا ہوں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے اسی ہور کتاباں پڑھیے کیوں، ساڈا مرشد کملی، ذرا بولے ہو، ساڈا مرشد کملی والا ہے، کسے ہور نو مرشد پھڑیے کیوں، آقا نے چیزاں دو دتیاں، قرآن تے سنت پیاری ہے، اینا تے عمل کما لینا، فرمان حبیب غفاری ہے، اے رستہ جنت جاندا ہے، اے رستہ جنت جاندا ہے، ایویں کھوبے دے وچ وڑیے کیوں، ساڈا مرشد کملی والا ہے، کسے ہور نو مرشد پھڑیے کیوں، کسے ہور نو مرشد پھڑیے کیوں، کس گل وچ جھگڑا پہ جاوے اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا ہے، قرآن تے حدیث دے کولوں تسی اس مسئلے دا حل کرایا ہے، جد کول قرآن حدیث ہوئے اسی جھوٹ لڑائیاں لڑیے کیوں، ساڈا مرشد، میں ادھر ہوندا تے میرے تے انہاں نوٹ سٹنے سن، اے جملے تے میں نہیں کہندا نوٹ سٹو، کم از کم سبحان اللہ ہی کہہ دیو، ساڈا مرشد کملی والا ہے، کسے ہور نو مرشد پھڑیے کیوں، رب ہر ایک دی سندا جے، رب ہر ایک دی سندا جے، نہیں لوڑ وسیلے پاون دی، اچھی آواز نہ سبحان اللہ، ہاں ہاں یہ قرآن وچ ہے، قرآن وچ اللہ فرماندے نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، رب ہر ایک دی سندا جے، نہیں لوڑ وسیلے پاون دی، ایویں خرچ کرایا کر کر کے کی لوڑے دور جاون دی، رب شارغ تو بھی رب شارغ تو بھی نیڑے وے، ایویں پوڑیاں لالا چڑھیے کیوں، ساڈا مرشد کملی والا ہے، کسے ہور نو مرشد پھڑیے کیوں، ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے اسی ہور کتاباں پڑھیے کیوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔